بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دینی مسائل کے مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مسلمانوں کو کیا کیا عقیدے رکھنا چاہیے اس سلسلے میں بات آئی تھی، اور وہ 7 چیزیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق عقیدے تھے، جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ مسلمان کو اس کے علاوہ کن کن چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، ان میں سے دوسری چیز فرشتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا کیا ہے، پھر ان کے کیا کیا کام ہیں، وہ کیسی مخلوق ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی مختصر انداز میں۔ تو ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ لہذا آئیے آج کی مجلس میں ہم فرشتوں کے متعلق اسلام کے کیا کیا عقیدے ہیں، ان باتوں کو سنیں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں میں مقرب فرشتے کتنے ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اتنی بات ہمیں معلوم ہو گئی، فرشتوں کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے
شیطانوں کو جنات کو آگ سے ایسے ہی فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، انہیں نہ کھانے کی خواہش ہے نہ پینے کی ہے، نہ ایک مرد اور عورت کو جو خواہش ہوتی جنسی خواہش، نہ وہ خواہش ان کے اندر ہے، اور یہ معصوم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور ان سے کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں پر انہیں مقرر فرما دیا ہے وہ ان کاموں کو کرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے، بے شمار تعداد ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی اس کے اشارے ہیں، انسان اور جنات سے بڑھ کر فرشتوں کی تعداد ہے۔ اللہ کے مخلوق میں انسان اور جنات سے بڑھ کر فرشتے ہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں، اور پھر ان میں 4 فرشتے مقرب ہیں۔ مقرب کا مطلب اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ان میں سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ فرشتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب اور قریبی فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام نبیوں تک، رسولوں تک، پیغمبروں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، وحی پہنچانا ہے، ان کے احکام پہنچانا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کا بنیادی کام مخلوق کو روزی پہنچانا ہے، بارش برسانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام سور پھونکنا ہے، اور وہ قیامت کے قریب سور پھونکیں گے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام مخلوق کی جان نکالنا ہے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، 4 مقرب فرشتے ہیں، اور ان میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل کی ماتحتی میں کئی فرشتے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو بہت سسٹم کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ، عجیب و غریب انداز میں چلتا ہے، لیکن یہ فرشتے ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو معلوم ہوا کہ 4 فرشتے فرشتوں میں مقرب ہیں، افضل ہیں، اور فرشتوں میں ایک کا مرتبہ دوسرے سے اللہ کے پاس بڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہے، کوئی کم قریب ہے، تو ایک دوسرے کا مرتبہ ایک دوسرے سے کم زیادہ ہے۔ اب فرشتوں کے کام کیا ہے؟ 4 فرشتوں کے کام میں نے تھوڑے مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، تمام آسمانوں اور زمین میں بے شمار فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ گویا آسمان اور زمین کے سارے انتظامات اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے اللہ کے حکم کے موافق پورے کرتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا کوئی کام، بلکہ پوری کائنات کے کسی بھی کام کے لیے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ انسان کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہے پوری دنیا کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ اگر کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف فرماتے ہیں ہو جا تو کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پورا بنایا ہے آسمان و زمین کا، اور ہر ذمہ داری پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے. یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے. آسمانوں اور زمین کے تمام انتظامات پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے علاوہ بعض مرتبہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی مدد کرنے اور خدا اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں پر عذاب بھی جبرائیل امین کے ذریعے بھیجا. تو وحی لانے کے علاوہ یہ کام بھی جبرائیل امین سے ہوا. حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہے. کس بندے کو کس ذریعے سے روزی پہنچانا ہے، کہاں بارش برسانا ہے، کہاں نہیں برسانا ہے، کس جگہ کے اناج کو اچھی طرح اگا دینا ہے، کس جگہ کے اناج کو جو ہے نہیں اگانا ہے. جن کے بارے میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس سال ان کی روزی بڑھا دو، تو جبرائیل کا حضرت میکائیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ کے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں. اپنے ماتحت فرشتوں کو میکائیل آرڈر دے دیتے ہیں کہ اس بندے کی روزی بڑھا دیں. اتنا بہترین خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. تو حضرت میکائیل مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان کے نیچے. بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہے. جب علماء لکھتے ہیں جب کبھی بجلی کڑکتی ہے تو کبھی ایک لمبی آگ کی طرح رسی نظر آتی ہے. ایک دم جو بجلی جب گرجتی ہے تو بیچ میں ایک آگ کی طرح ایک چمک نظر آتی ہے لمبائی میں. علماء نے لکھا ہے یہ فرشتے کے کوڑے کی چمک ہے. بعض لوگ لکھتے ہیں دو بادلوں کے ٹکرانے سے چمک پیدا ہوتی ہے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ فرشتے کا کوڑا ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے. تو ادھر کے بادل ادھر، ادھر کے بادل ادھر. اگر مانوی شہر پر پانی نہیں برسانا ہے تو اس کو ہانک دے گا رائچور چلو، اور اگر رائچور میں نہیں برسانا ہے تو فرشتہ ہانک کے حیدرآباد لے جائے گا. بہرحال جو فرشتے میکائیل کے نیچے کام کرتے ہیں ان میں سے بعض بادلوں پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مأمور ہیں. یعنی بعضوں کی ذمہ داری میں ہواؤں کا نظام دیا گیا ہے، کس طرف کس ہوا کو چلانا ہے. تباہی والی بھی ہوا، آرام پہنچانے والی بھی ہوا. اور بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں. تالابوں پر، نہروں پر، سمندروں پر، دریاؤں پر ان کی دیکھ بھال کرنا اور حفاظت کرنا، کس طرف اس کی ہوا کو پہنچانا ہے، کس طرف پانی کو پہنچانا ہے، یہ سارا کام پہلے سے فرشتوں کے ذمہ ہے. انسان تو چپ نقل کرتا ہے، ڈیم کا دروازہ کھولا ادھر پہنچا دیا، ادھر کھولا ادھر پہنچا دیا. یہ سارا نظام پہلے سے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ماتحت جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کے ذمہ ہے. اور ان تمام چیزوں کا انتظام خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں. جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. وہ اپنے منہ میں سور لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. کب اللہ کا حکم ہوگا، کب سور پھونکیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے، جن کو ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے. اور ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں. وہ ان کے وزیر اعظم ہیں، چیف منسٹر،
اور ان کے نیچے بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں جو مخلوق کی روح نکالتے ہیں۔ نیک لوگوں کی جان نکالنے کے فرشتے الگ ہیں اور بروں کی جان نکالنے کے الگ ہیں۔ ان نیک لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں اور برے لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی فرشتوں کے کچھ اہم کام ہیں، وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے نیک اعمال کو لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے برے اعمال کو لکھتا ہے۔ سیدھے طرف والے فرشتے کو کرامن اور بائیں طرف والے فرشتے کو کاتبین کہتے ہیں، کرامن کاتبین۔ نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کبھی چلتے چلتے اچانک بچ جاتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بڑھ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو یہ کیسے بچتا ہے؟ اللہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں۔ آگ میں جلتے جلتے بچ جاتا ہے، تو اللہ کیسے بچا لیتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے بچا لیتے ہیں۔ تو نمبر 2، کچھ فرشتے آفتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے، جیسے بعض دعائیں ہیں، قرآن کی بعض آیتیں پڑھنے پر فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی، بچے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں، بوڑھے لوگ چلتے چلتے گرنے سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان تمام انسانوں کی، کمزوروں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، معذوروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کر رکھا ہے۔ نمبر 3، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کالی آنکھ، کالے رنگ والی نیلی آنکھ کے فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز گرجدار ہوتی ہے اور آ کر یہ مرنے والے کی قبر میں اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 مشہور سوال۔ نمبر 4، اسی طرح کچھ فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ دنیا میں پھرتے رہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، دین کی مجلس ہوتی ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، علم دین پڑھایا جاتا ہے، درود شریف پڑھایا جاتا ہے، ایسی مجلسوں میں حاضری دیں اور جتنے لوگ ان مجالس میں موجود ہوں ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر گواہی دیں۔ یہ فضیلت کے لیے ہم بار بار کہتے سنتے رہتے ہیں فضیلت کی حدیث کو۔ نمبر 5، اسی طرح دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں صبح شام ان کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ رات کے فرشتے صبح فجر کی نماز کے بعد واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے رہنے کی اصل جگہ آسمان ہے۔ ہاں، اللہ نے جن کو دنیا ہی میں بھیجا ہے، دنیا ہی میں رکھا ہے اور دنیا ہی میں رہتے ہیں، ورنہ صبح شام کی جو ڈیوٹی فرشتوں کی اللہ نے لگائی ہے، رات کو آئے ہوئے فرشتے صبح فجر کے بعد واپس اوپر آسمان کو چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے شام میں عصر کے بعد دوبارہ آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں، عصر کے بعد پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک بہترین نظام ہے جو اللہ نے چلایا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی کے بدلنے کا وقت ہے، اور کوئی فرشتہ اپنے وقت سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں کرتا۔ ہماری طرح نہیں کہ 8 بجے آنا ہے تو 8:30 بجے آ گیا، 9 بجے ڈیوٹی لگائی گئی تو 9:30 بجے آ گیا، ایسا نہیں۔ عصر کے بعد جانا ہے فوراً چلے جائیں گے، فجر کے بعد
یعنی فجر کے بعد جانا ہے فوراً چلے جائیں گے، فجر کے بعد دوسرے فرشتوں کو آنا ہے فوراً آ جاتے ہیں، اپنے اپنے ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں۔ تو پانچواں عقیدہ یہ رکھنا ہے۔ نمبر 6، کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر، اس کے انتظامات پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں۔ جیسے جنت کے ذمہ دار فرشتے کا نام بعض روایتوں میں رضوان آیا ہے، دوزخ کے ذمہ دار فرشتے کا نام مالک آیا ہے۔ تو یہ جنت کے ذمہ دار فرشتے ہیں اور وہ دوزخ کے ذمہ دار فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے اللہ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، ان کو حملۃ العرش کہتے ہیں، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ اور حدیث میں آیا ہے یہ بہت طاقتور فرشتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مجھے صرف عرش کے ایک فرشتے کی کیفیت بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے، عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا پیر ساتوں زمین کے نیچے ہے اور اس کے کاندھے پر عرش رکھا ہوا ہے، اور اس کے کان کی لو اور کاندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ اور یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، تو اس پر ایک مسلمان کو ایسے ہی عقیدہ و یقین رکھنا چاہیے۔ یہ ایسے الٹپ الف لیلا اور 5 پانڈووں کے کہانیوں کی طرح قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیے گئے صحیح واقعات ہیں۔ تو کچھ فرشتے اللہ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں، تو کچھ فرشتے خدا تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، کچھ فرشتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، سجدے میں، رکوع میں، یہ فرشتے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ بعض یہ فرشتوں کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کی اصلی شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ انسانی روپ دھار کر آ سکتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کی طاقت انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے انسانوں کو نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ جب چاہتے ہیں تو کسی انسان کی شکل میں بھیج دیتے ہیں۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی خدمت میں کئی مرتبہ انسانی شکل میں آئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، جو ایک خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں۔ تو ایسے صحابہ کرام نے بھی جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے اصلی شکل میں صرف 3 مرتبہ دیکھا، اور ایک روایت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک وحی کے وقت، ایک معراج کے وقت، اور ایک مرتبہ حضور نے خود گزارش کی تھی کہ جبرائیل تم مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ۔ جبرائیل نے جب اصلی شکل دکھائی تو حضور پاک علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پورا آسمان و زمین کا فاصلہ جبرائیل سے بھر گیا تھا۔ ایک روایت میں کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور ایک پر آسمان کے کنارے کو لگتا ہے۔ اتنی طاقت والا فرشتہ جبرائیل ہے۔ اسی لیے قرآن میں جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ذو القوۃ المتین کہا، زبردست طاقت والا، ذو القوۃ المتین۔ دنیا تو بہت چھوٹی ہے، ہم اپنے سوچ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا فرشتہ کہاں سے ہو سکتا ہے، اور اتنی بڑی مخلوق کہاں سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جب سمندر کی مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ آبادی کی آبادی کو کھا جائے، تو کیا فرشتہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہرحال یہ فرشتوں کے متعلق
عقیدے تھے جو مجھے اور آپ کو رکھنا چاہیے. جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ زاریات، سورہ صافات، سورہ نجم، اسی طرح 30ویں پارے میں، دیگر صورتوں میں، اور احادیث مبارکہ میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر تقریباً 88 مرتبہ آیا ہے. اور فرشتوں کا وجود ماننا، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات کا مکلف نہیں بنایا. اس لیے ان کی نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ یہ مرتے ہیں. البتہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. ان کی موت اسی وقت آئے گی جب اللہ پوری دنیا کو ختم فرمائے گی، تو اس وقت فرشتے بھی مر جائیں گے. لیکن فرشتے ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد پھر مر جاتے ہوں، ایسی کسی روایت میں بات نہیں آتی ہے. اور فرشتوں کے موجود ہونے کا تصور تقریباً ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہے، الگ الگ شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں. ہر مذہب کے ماننے والوں میں فرشتوں کے پائے جانے کا ذکر ملتا ہے، اور تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر ہے. اسی لیے عیسائی اور یہودی بھی فرشتوں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. بلکہ ہر مذہب والے بھی فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے دہریوں کے، کمیونسٹ کے. وہ لوگ نہیں مانتے، لامذہب لوگ. اور ان کے پاس نہ ماننے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے. حالانکہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر دنیا ان کے موجود ہونے کو تسلیم کرتی ہے. جیسے خود انسان کی عقل کسی کو نظر نہیں آتی، مگر ساری دنیا مانتی ہے کہ انسان کی عقل موجود ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اب تو میں کہتا ہوں موبائل کا وائرس، یہ سیٹلائٹ، اس کا جو نیٹ ورک ہے، کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو نہیں آتا. ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایسے ہی بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان میں فرشتے بہت لطیف مخلوق ہیں. لطیف کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے. انسانوں کے اور جناتوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے. ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دکھا دیتے ہیں. تو یہ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں. یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے مقرر کر دیے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. نہ انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ جنسی تعلق پورا کرتے ہیں. نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے. بعض صرف ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تمام آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے. یہودی اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں. ایسے ہی ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے. لہذا اسلام میں بھی ایک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لائیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اور یہ رحمت بھیجنے کے لیے بھی آتے ہیں. کبھی اللہ کے حکم کے مطابق لعنت بھی بھیجتے ہیں، کبھی عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، کبھی عذاب سے بچانے کے لیے آتے ہیں، کبھی اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی اللہ کے غضب کو لے کر بھی آتے ہیں. یہ موجود ہیں، اور دنیا کے اندر ہمارے آس پاس ہی بڑی کثیر تعداد میں کام کرتے ہوئے ہوں گے، مگر ہمیں نظر نہیں آتے.
حدیث پاک میں آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، سجدے میں نہ ہو۔ معلوم ہوا فرشتوں کے متعلق بھی مسلمانوں کو وہ عقیدے رکھنا ضروری ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں نبی رحمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے جن کی کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان پر ہم سب کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کو درست فرمائیں، ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں، آخر دم تک حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔